والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سبيل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام تم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں كما كتب على الذين من قبلكم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
قابل سب احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، جمعہ مبارک کی اس بابرکت اور پاکیزہ موقع کے اوپر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دوسرے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے انتہائی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ ایسا مہینہ جو نیکیوں میں اضافے کا سبب اور گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وصفدت الشیاطین، اور دوسری روایت ہے سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو باندھ لیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا ایسا مہینہ ہے کہ جنت کا داخلہ اوپن ہے اور جہنم کی انٹری بند ہے، اور جو برگلانے والے ہیں شیاطین انہیں جکڑ دیا گیا ہے۔ پروردگار یہ سمجھانا چاہتے ہیں عام دنوں میں تو جنت کے حصول کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے اور شیطان اپنے وار کرتا رہتا ہے، جہنم کی طرف ڈالتا ہے، کھینچتا ہے، دوڑاتا ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے، وہ دروازہ ہی بند کر دیا گیا ہے۔ ورگلانے والے کو، بہکانے والے کو پکڑ لیا گیا، جکڑ لیا گیا ہے۔ اب تو کام ہی ایک ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور داخل کیسے ہوگے؟ اعمال کر لو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ اصحاب کے سامنے مسجد میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو پہلی سیڑھی کے اوپر اللہ تعالی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا آمین، دوسری پہ کہا، تیسری پہ کہا، پھر منبر پر بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کوئی بھی تو یہاں موجود نہیں ہے، پھر کس سے ہم کلامی ہے، پھر کس کو جواباً آمین کہا جا رہا ہے؟ تو سوال کر دیا، اللہ کے نبی آپ کس کے جواب میں آمین کہہ رہے تھے؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں، ابھی جبریل امین تشریف لائے تھے، 3 بندوں کے حق میں انہوں نے بد دعا کی ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ دیا۔ اب دھیان کر لیجئے، جبریل امین بھی معصوم ہے، نبی علیہ السلام بھی معصوم ہے، ایک معصوم بد دعا کرنے والا ہے اور دوسرا آمین کہنے والا ہے، پھر قبولیت اس کو رد تو نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ کون ہے؟ پہلا بندہ وہ جس بندے نے بوڑھے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پا لیا، ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا اور یہ جوان ہے، اس کی زندگی میں دونوں آ گئے، بڑھاپا مل گیا ماں کو بھی باپ کو بھی، اب یہ بندہ بھی موجود ہے اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، یہ بڑا بدبخت بندہ ہے۔ معلوم ہوا ان کی خدمت کے ساتھ جنت رکھی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، اور یہی اسلام ہے۔ اور کفرزم کیا ہے؟ جب بوڑھے ہو جائیں انہیں جا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دو اور وہاں وہ سسکتے رہیں تو عیاشیاں کرتے رہو، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے ساتھ رکھنا ہے، خدمت کرنی ہے، کیونکہ اب تیرے معاملات کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے، تیرے معاملات کی آسانیاں ان کے ہاتھ میں ہے، تو نکلے گا، تو آئے گا، تو اپنا کوئی درد بیان کرے گا، تیرا کوئی ہمدرد اگر روئے زمین پہ ہے تو وہ ماں باپ ہے، وہ تیرے لیے دعا کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اور بوڑھا بندہ تو ویسے ہی ہاتھ اٹھائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بوڑھا آدمی، باریش بندہ، سفید بالوں والا، جب وہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، میں رب کو اس کا ہاتھ رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ میرے کو منگن لگے ہے کہ یہ ہاتھ خالی نہیں کرنا۔ اور اگر وہ ہو ماں باپ، بوڑھے بھی ہوں ماں باپ بھی ہوں، تو پھر کیا کہنے ہیں؟ تو جو ہمدردیاں ان کے اندر ہوتی ہیں وہ کسی کے اندر نہیں ہوتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں لوگ بے وقوف ہو چکے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے ولی چاہیے، مجھے ولی نہیں مل رہا، کوئی کہتا ہے کہ فلانے دربار میں گیا تھا وہاں ولی ملا ہے، کوئی کہتا ہے کیا، کوئی کہتا ہے کیا۔ او اللہ کے بندے، یہ ولی باہر نہ ڈھونڈ، ولی تیرے گھر موجود ہے، اور وہ تیرے ماں باپ کی صورت میں ہے، وہ تیرے گھر میں ہے۔ ہر ایک کو تجھ سے لالچ ہو سکتا ہے، مفادات ہو سکتی ہیں، ان کو تجھ سے کوئی مفاد نہیں، کوئی لالچ نہیں ہے کہ جب بھی دعا کریں گے بے لوث کریں گے، اور تو آرام کرے گا نا، انہیں کوئی چیز بتلا جائے گا، آج بڑا پریشان ہوں، مسئلہ نہیں حل ہو رہا، تو اتنی بات کر کے چلا جائے گا، جا کے سو جائے گا،
اور یہ کیا ہو جائیں گے؟ بے قرار ہو جائیں گے، ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں اور یہ لگے رب کے سامنے رو رو کے دعائیں کرنے، یا اللہ میرا بیٹا مشکل میں ہے، میرے مولا اس کا مسئلہ حل کر دے۔ یہ ہے آپ نے فرمایا بوڑھے ماں باپ والیے کہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا وہ بڑا بدبخت بندہ ہے۔ دوسرا بندہ وہ جس کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ بدبخت انسان مجھ پہ درود نہ پڑے، وہ بڑا بدبخت ہے۔ یعنی جب آئے محمد تو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لینا چاہیے، اور بہت بار آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو منہ بند کرنے والا سسٹم ہے یہ من گھڑت جھوٹی حدیث، من گھڑت حضرت ابوبکر صدیق کے ذمہ لگا لیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا یار، نبی پہ جان مارنے والا، نبی پہ ایمان لانے والا، نبی کی باتوں پر عمل کرنے والا، وہ نبی کے خلاف کر رہا ہو۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ زبان سے کہو اللہم صلی علی محمد، درود پڑھو، اور ذمہ لگا دیا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کیا کر لو؟ بند کر لو۔ نبی کہہ رہے ہیں منہ کھولو، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ بند کر لو اور بوجھے چھوڑنا شروع کر دو۔ اور میاں یہ درست نہیں ہے بات، نبی کی بات مانو اور نبی کے یاروں کے ذمہ جھوٹ مت لگایا کرو، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ جب نبی کا نام آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں کھاتے میں، 10 درجے بلند ہے۔ نبی کا نام لیا ہے اتنا کچھ ملنے لگ گیا، اور آپ نے فرمایا جو مجھ پر من صلی علیہ واحدا مرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ فتح اللہ بابا من العافیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سلامتی کا دروازہ کھول دیتا۔ وہ ان سمجھو اللہ کی امان چاہ جاتا ہے، جیڑا کم کرن لگتا ہے رب کو نگرانی چ او رب کو کہتا ہے ایڈی کر لے، ایڈی کر لے، اور رب کی سلامتی میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے درود، اور جب کہا میرا نام آئے اور وہ مجھ پہ نہ پڑے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کون ہے؟ وہ بدبخت بندہ۔ تیسرا آپ نے فرمایا جس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا، پھر روزے رکھے اور روزے رکھ کے عبادتیں کر کے پھر بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا۔ رمضان کا مہینہ تو پا لیا لیکن گناہوں کی معافی نہ لے سکا۔ رمضان کے مہینے میں روزے بھی، بے حیائیاں بھی، کئیوں نے روزے رکھے ہی کوئی نہیں، کئی سرعام کھا رہے ہیں، اور بے حیائی، توڑنے، فحاشی وہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ بندے نے رمضان کا مہینہ تو پا لیا لیکن رمضان میں گناہوں کی معافی نہ لے سکتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بڑا ہی بدبخت بندہ ہے، اور یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ رمضان کے متعلق چیزیں بتلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق ابھارنے کے لیے، رغبت پیدا کرنے کے لیے۔ اسی میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور خود قرآن نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ پالو تو تمہیں چاہیے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی کو پورا کرو۔ جتنے رمضان کے 29 یا 30 روزے سے کیا کرو؟ پورا کرنا ہے، بیچ میں
چھوڑنے نہیں ہے. ہاں چھوڑنے کا معاملہ صرف یہ ہے بیمار ہو جائے, مسافر ہو جائے تو اسے کیا کر دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے, بعد میں وہ قضا کر لے. یہ دین نے ہماری رہنمائی فرما دی ہوئی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلا دیا. صبح صادق کے ساتھ ابھی فجر کا ٹائم داخل نہیں ہوا, اس سے پہلے روزہ بند کر دینا, کھانا پینا یہ کیا, اور میں تو اس میں اضافہ بھی کرتا ہوں, کھانا پینا بھی بند کرنا ہے, اور دیکھنا سننا بولنا یہ بھی بند کرنا ہے. کیا مطلب, کوئی بے حیائی کے, کوئی ڈرامے, کوئی فحاشی, کوئی یہ چیزیں یہ دیکھنی نہیں, غیبتیں, جھوٹ, بکواسات یہ چیزیں سننی نہیں, اور زبان سے گندے کلمات, برے کلمات, جھگڑے کے کلمات یہ نہیں کہنے. روزہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیٹ کا رکھ لیا بس, باقی ہر شے چلتی گئی, زبان بھی چلی جاتی ہے, ہاتھ بھی چلے جاتے ہیں, پیر بھی چلے جاتے ہیں, اکھاں بھی چلی جاتی ہیں. یہ تو روزہ نہیں ہے. یہ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا, جس نے روزہ رکھا اس لیے کہ صرف محض بھوک کے لیے اور باقی گناہ کرتا رہا, فرمایا اللہ کو اس بندے کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں. بے حیائیاں کی, فحاشیاں کی, اللہ کو اس روزے کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے روزہ تمام چیزوں کا ہوتا ہے. اور اس وقت سے لے کر غروب آفتاب, جب سورج غروب ہو گیا اب افطار کرنا ہے. یہ دورانیہ دین اسلام نے بتلایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطاری میں تاخیر کرے. تاخیر کا مطلب کیا بھائی, یہ نہیں کہ 2 بجے ہی کھا لیا ہے, روزہ 4 بجے بند ہو گیا, اب 2 بجے کھا لیا, نہیں, تاخیر کرو. اگر 3:45 بند ہو رہا ہے, 4 بند ہو رہا ہے, تو پھر 3:30 بجے جا کے روزے کو بند کرو. یہ کیا ہے, تاخیر ہے. میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک تاخیر کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی. افطار میں جلدی کا کیا مطلب ہے, سورج ادھر ڈھلا ہے اور ادھر افطار کر دیا ہوا ہے, یعنی اندھیرا گہرا نہیں ہونے دیا. سورج غروب ہو گیا, پتہ لگ گیا, ڈھل گیا ہے, اب افطار کر سکتے ہو. جب تک تم اس حالت پہ رہو گے, تم کس پہ رہو گے, خیر پہ رہو گے, بہتری پہ رہو گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ روزہ ہمارے لیے ایکسرسائز ہے, مشق ہے. کس کی ایکسرسائز ہے, یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, صدقہ خیرات کر رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہماری کیا چل رہی ہے, ایکسرسائز, مشق چل رہی ہے. اس سے ہمارے وجود کی بھی اصلاح ہو رہی ہے, ہماری روح کی بھی اصلاح ہو رہی ہے, ہمارے معدے کو بھی طاقت مل رہی ہے کہ جو صبح و شام 1-1 گھنٹے, آدھے گھنٹے میں منو کھانا اندر لے جاتے تھے اور طبیعت خراب ہو جاتی تھی, اس سے آج کیا مل گیا ہے, سکون. معدہ سکون, پرسکون ہے. جگر پرسکون ہے, جگر کی صفائی, معدے کی صفائی, گردوں کی صفائی, پیٹ کی صفائی, پورے نظام کی صفائی, یعنی پوری باڈی کی صفائی ہو
ہو رہی ہے. جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے بھوکے کا بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے. تو وہ دوسروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ ہمدردی کرے گا. یار میں بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا, یہ بندے بھوکے کیسے برداشت کریں گے. جب وہ بندہ پانی نہیں استعمال کرتا, پیاسا رہتا ہے, اسے گرمی میں احساس ہوتا ہے پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے. اب جن کے پاس پانی کی سہولت نہیں وہ پانی کی سہولت مہیا کر دیتا ہے. تو یہ روزے نے ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر دی ہے, ہمارے اندر احساس پیدا کر دیا ہے, ہمارے اندر ہمدردی پیدا کر دی ہے, ہمارے اندر ایثار کا جذبہ. ایثار کا جذبہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ہیلپ, ایک دوسرے کی مدد, تعاون. یہ رمضان کے مہینے کی نسبت سے ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا روزہ ایک عمل ہے, اور ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے. پانی ہے ٹھنڈا پانی, وہ ٹھنڈا پانی پیو تو آپ نے عمل کیا ہے. جب وہ اندر جائے گا تو آپ کے اندر ٹھنڈک کا احساس ہوگا, یہ اس نے رد عمل دکھایا. گرم پانی استعمال کرو گے, زبان پہ جو رکھو گے تو گرم لگے گا. اب وہ گرم پانی آپ نے منہ میں رکھا, عمل کیا تو اس نے کیا دکھایا ہے؟ رد عمل دکھا دیا ہے. انگلی آپ نے آپ کے قریب لے کے گئے ہیں, اب رکھی ہے تو یہ کیا کرنے لگی ہے؟ چلنے لگی ہے. عمل آپ نے کیا ہے, رد عمل ادھر سے آیا ہے. یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں, بھوک کاٹ رہے ہیں, پیاس برداشت کر رہے ہیں, جائز نفسانی خواہشات سے رکے ہوئے ہیں, تو یہ سارے اعمال ہیں. اب یہ بھی ہمارے اندر کچھ پیدا کریں گے کہ نہیں؟ کیوں جی کریں گے, یہ بات سمجھانی ہے. روزہ ہمارے اندر ایک چیز پیدا کرتا ہے, تقویٰ, خدا خوفی, اللہ کا ڈر. تقویٰ کہتے ہیں بچ جانا, رک جانا, اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لینا. کیا مطلب؟ شریعت مطہرہ میں تقویٰ کہتے ہیں دل کی ایسی کیفیت کا نام کہ بندے کے اندر یہ چیز آئے, میں جو کچھ بھی کروں گا یا کرنے والا ہوں یا میں نے کیا ہے, کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. میں بندہ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, میں یہ پیسے اٹھانے لگا ہوں, کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. اور میرا رب مجھ سے حساب لے گا, مجھے چھوڑے گا نہیں, ایک ایک پائی کا حساب لے گا. جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے, اب بندہ اس کام سے کیا کرتا ہے؟ رک جاتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ رک جاتا ہے. یہ رک گیا تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ. تاجر بیٹھا ہے دکان پر, تجارت کرنے لگا ہے, مال و اسباب دینے لگا ہے, دل اس کا کہتا ہے چیز تو 10 کی ہے, لگاؤ 100, لگاؤ 1000, فائدہ لو, کئی گنا فائدے لو. اب اس کے اندر خوف آتا ہے, یار میں تو گاہک کے ساتھ بھی رحم دلی کرنی چاہیے, یہ تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے. تو یار یہ تو میں غلط کر رہا ہوں, اگر میں 100 بھی لے لوں نا تو میرا کام بن جائے گا, میری مزدوری میرے سارے سے نکل آئیں گے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ غلط معاملے سے رک جاتا ہے, غلط مال
جاتا ہے, جھوٹ بولنے سے باز آ جاتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ. اور یہ اندر کی کیفیت سے پیدا ہوتا ہے, میرے کہنے سے پیدا نہیں ہوتا. جب آپ کے اندر, میرے اندر یہ چیز آ جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہم نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور جو عمل کرنے لگے ہیں اس کا جواب اللہ کے دربار میں دینا ہے, تو پھر جب خوف اندر آتا ہے تو انسان کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ تقویٰ. اور یہ روزے کی وجہ سے آتا ہے. کیسے روزے کی وجہ سے؟ آپ گھر میں موجود ہیں, کمرے میں موجود ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, اور کوئی چھیننے والا نہیں. فریج کے اندر ہر چیز پڑی ہے, کھانا پینا پڑا ہے, لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود آپ رک کے نہیں استعمال کر رہے, حالانکہ وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے, جائز ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ شریعت نے اس وقت منع کیا ہوا ہے. اب یہاں دیکھ تو کوئی نہیں رہا, روک بھی کوئی نہیں رہا, ہاں میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میرے رب کا حکم ہے کہ اس وقت کھانا نہیں ہے. اب آپ رک کے ہو, وہ کھانا نہیں استعمال کر رہے, وہ پانی نہیں پی رہے, یہ روزے نے آپ کو کیا کروائی ہے؟ مشق کروائی ہے, ایکسرسائز کروائی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ تقویٰ پیدا ہو گیا ہے, ڈر پیدا ہو گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم, تورات و انجیل کے عالم, کعب احبار ابی بن کعب ان کے ساتھ بیٹھے, ان سے پوچھنے لگے, آپ وسیع المطالعہ آدمی ہیں, آپ کی علم پہ نظر ہے, تورات و انجیل اور قرآن پہ نظر ہے آپ کی, ذرا یہ تو بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے, امیر المومنین ذرا یہ بتائیے, کبھی آپ کا گزر کسی ایسی پگڈنڈی اور خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے ہوا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا, ہاں جب میں اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو حد الامکان میرا گزر انہی راستوں سے ہوتا تھا, ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے اور درمیان میں چھوٹا راستہ, تو میں جب اس میں سے گزرتا تھا تو میں اپنے دامن کو بچا لیتا تھا, کپڑے سمیٹ لیتا تھا, کہیں کانٹوں میں الجھ کر پھٹ نہ جائیں, اور اپنے وجود کو بھی سمیٹ لیتا تھا, کہیں کانٹا چبھ نہ جائے اور زخمی نہ ہو جائے. فرمایا, امیر المومنین اس سے ہی تقویٰ کہتے ہیں. کیا مطلب جی؟ اور دنیا کی زندگی کا راستہ بڑا تنگ ہے اور اس کے ہر طرف گناہ, کوئی گانے, کوئی بجانے, کوئی شراب, کوئی سود, کوئی بےایمانی, کوئی فراڈ, کوئی دھوکہ, کوئی زمینوں کے قبضے, کوئی کیا, یہ ہر اطراف میں موجود ہے. اور اس کے درمیان میں سے آپ نے صاف زندگی گزارنی ہے تو آپ نے ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے. اس سے ہی تقویٰ کہتے ہیں. اور قرآن مجید نے اس کی وضاحت بھی کی ہے. شیطان نے جو رب کے سامنے کہا تھا نا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, جس کی وجہ سے مجھے نکالا, تو اس کی کلام رب نے ذکر کی, لَأَقْعُدَنَّ
لهم صراطك المستقيم سبحان اللہ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سبحان اللہ شیطان کہنے لگا میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ میں سیدھے راستے کے درمیان بیٹھ جاؤں گا ڈیرا ڈال دوں گا اور میں اس راستے پہ یوں سمجھو پہرا لگا لوں گا میں کہوں گا مسجد میں نہیں جانا کورونا آیا ہوا ہے بازاروں میں نہیں آیا محلات میں نہیں آیا ایوانوں میں نہیں آیا دکانوں میں نہیں آیا گھروں میں نہیں آیا ہاں آیا تو مسجد کے دروازے میں آیا او ظالموں رمضان کا مہینہ یہ تو عبادتوں کا مہینہ ہے یہ تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عشرہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں سارا سال رحمتوں سے بھاگا ہوا رمضان کا مہینہ آ گیا اور میری رحمتوں کی جھڑی لگ گئی ہے صبح بھی لگی ہے دوپہر کو بھی لگی ہے شام کو بھی لگی ہے اور رات کے آخری حصے میں وہ جھڑی اور تیز ہو گئی ہے دعائیاں دے کے کہہ رہا ہوں ہے کوئی معافیاں مانگنے والا وہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ لے ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو مجھ سے رزق مانگ لے یہ رحمت کی چھڑیاں لگی ہوئی ہیں اور دوسرا عشرہ آیا اس میں ہم جا رہے ہیں یہ دوسرا عشرہ ہے اور فرمایا یہ مغفرت کا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ کیا میرے مولا گناہ بڑے زیادہ ہو گئے غلطیاں بڑی زیادہ ہو گئیں تقصیریں بڑی زیادہ ہو گئیں میرے مولا گناہوں میں ڈوب گئے ہیں اب رمضان کا دوسرا عشرہ آ گیا تو میرے مولا تجھ سے التجا کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں میرے مولا ہمارے سارے گناہ معاف کر دے یہ وہ عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ فرمایا اتقم من النار جہنم سے چھٹکارے کا ہے جہنم سے خلاصی کا ہے اور یہی رمضان کا مہینہ تو شیطان نے اپنے بار شروع کر دیے رمضان کے مہینے میں بھی مسجد میں نہیں آنا مسجد میں نہیں جانا کورونا پھیل جائے گا اور وہ شیاطین میڈیا پر بیٹھ کے شیطانیاں کر رہے ہیں منہ سے شیطان کے گند نکال رہے ہیں اور شیطان ایک تو جنات میں سے ہے اور ایک انسانوں میں میڈیا کی صورت میں ہے ان اینکروں کی صورت میں ہے من الجنۃ والناس یہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سمجھا دیا قرآن میں سنا دیا کہ شیطان یہ کہنے لگا میں سیدھے راستے پہ ڈیرے ڈالوں گا پھر کیا کروں گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم ان پر ضرور وار کروں گا آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی وَعَنْ
وعن شمائلهم، دائیں سے بھی کروں گا اور بائیں سے بھی کروں گا، ولا تجد اکثرهم شاکرین، ان کی اکثریت کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے، قدردان نہیں پائیں گے، وہ بے نمازی ہی ہوں گے، وہ کھوجے مار ہی ہوں گے، وہ تراویح چھوڑنے والے ہی ہوں گے، وہ قرآن نہ پڑھنے والے ہوں گے، وہ خیراتیں نہ دینے والے ہوں گے، وہ رمضان میں بھی برے کام، زنا بھی، بدماشی بھی، سود بھی، فحاشی بھی، سارے برے کام رمضان میں بھی کریں گے، یہ ہے ناشکرے۔ اور فرمایا شکر گزار کون ہے؟ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، جو ڈر جاتا ہے اللہ سے۔ یوسف علیہ السلام جب بھائیوں نے پہچان لیا، کہنے لگے اَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی تو یوسف نہیں ہے؟ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ جب بھائیوں کے سامنے حقیقت کھلی، اب میرے یوسف نے بیان جاری رکھا، فرمایا قد من اللہ علینا، سبحان اللہ، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں، میں مصر کے تخت پہ بیٹھ گیا، میں بادشاہ بن گیا، میں حسن تدبیر کرنے والا، میں علم بیان کرنے والا، میں خوابوں کی تعبیر کرنے والا، اور سب کو میرے پاس میرے رب نے محتاج بنا کے لایا۔ یہ میرا کمال نہیں، من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ اگلے جملے سننے والے ہیں، ذرا دھیان سے اور پلے باندھ لیجیے، یہ احسان اللہ کس پہ کرتا ہے؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، سبحان اللہ۔ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، زندگی کا خلاصہ یہی دو لفظ ہے۔ جو بندہ زندگی گزارنا چاہتا ہے بہترین، اور چاہتا ہے میرے اللہ کے انعامات کی بارش ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، حضرت یوسف نے اسے نسخہ دے دیا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، میرا اللہ اسی پہ احسان کرتا ہے۔ یتقی، جو گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارتا ہے، جو بے حیائیوں سے بچتا ہے، جو فحاشیوں سے بچتا ہے، جو اوریانی سے بچتا ہے، جو حرام کاریوں سے بچتا ہے، جو زنا سے بچتا ہے، جو شراب سے بچتا ہے، جو شرک سے بچتا ہے، جو بدعات سے بچتا ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ، جو بچتا ہے، ڈر کے زندگی گزارتا ہے، وَيَصْبِرْ، دے دے تو شکر کرتا ہے، نہ دے تو صبر کرتا ہے، شکوے نہیں کرتا، میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا، میرا کیا بنے گا، میں بھوکا رہ گیا۔ وَيَصْبِرْ، اور صبر کرتا رہتا ہے، تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، نیکی پہ ڈٹ جاتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا جس نے زندگی میں دو چیزیں اپنا لی، تقوی اپنا لیا اور صبر اپنا لیا، اس بندے کو دنیا کے میدانوں میں بھی ہار نہیں اور اس کو آخرت کے میدان میں بھی ہار نہیں ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رب فرشتے اتارنے لگا بدن میں، تو رب نے کہا 1000 کو اتار رہا ہوں، 3 کا بھی وعدہ ہے،
فورهم هذا يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين 5000 فرشتے اتار دوں گا. ہزار اترنے لگے ہیں, ضرورت پڑی تو 3 بھی وہ بھی آ جائیں گے. اور اگر صبر کیا اور تقویٰ کیا تو پھر 5000 بھی آ جائیں گے. معلوم ہوا اللہ کے انعامات کی بارش انہی لوگوں پہ ہوا کرتی ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں, اپنی زندگی کو گناہوں سے بچ بچ کے گزارتے ہیں, ڈر ڈر کے گزارتے ہیں. اور فرمایا جو بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. قرآن ہے اللہ کا, کھولتا ہے حقیقت کو, بڑی حقیقت یہ کھول رہا ہے قرآن. من یتق اللہ, جو بندہ اللہ سے اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں, اپنے رب سے ڈرتا ہے, گناہ سے رکتا ہے, کوئی سے روکنے والا نہیں ہے, پر ڈر جاتا ہے, کہتا ہے نہیں نہیں میرے رب نے منع کیا ہوا ہے. یوسف کو تو کوئی روکنے والا نہیں تھا, دروازے بھی بند تھے, کوئی منع کرنے والا بھی نہیں تھا, کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا, کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی, اور دعوت گناہ بھی مل رہی تھی, پر میرے یوسف پر تقویٰ غالب آیا. میرا یوسف رب سے ڈر گیا اور زبان سے کہنے لگا قال معاذ اللہ. تکبیر. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, کیوں انہ ربی احسن مثواه. رب سے مراد ایک ہے میرا مالک, اور ایک مراد ہے میرا رب. میرے رب نے مجھے کہاں کنان سے اٹھایا اور کہاں مصر کے محلات میں پہنچا دیا. اتنا بہترین ٹھکانہ اور کوئی دینے والا نہیں. اور کہاں یہ میرا مالک عزیز مصر کے بازار سے مجھے اٹھایا اور شاہی محل میں مجھے لے آیا ہے. تو مجھے تو چاہیے, اس نے مجھے نیکی میرے ساتھ کی, مجھے ٹھکانہ دیا, مجھے چاہیے کہ میں اس کے عمل میں, اس کے معاملات میں خیانت نہ کروں. یہی ہے تقویٰ, اسے ہی کہتے ہیں تقویٰ. اور میرے رب نے فرمایا جب کوئی بندہ ڈر جاتا ہے, گناہ نہیں کرتا, بے حیائی نہیں کرتا, کسی کا مال نہیں لوٹتا, من یتق اللہ, اللہ سے ڈر جاتا ہے, یجعل لہ مخرجا. سبحان اللہ. اللہ اس کے لیے کیا کرتا ہے, راستے بنا دیتا ہے. بندہ ڈرتا ہے, ہائے میں نے اگر بینک میں پیسے جمع نہ کروائے میں نے تو میں بھوکا مر جاؤں گا, سود نہیں ملے گا, پرافٹ نہیں ملے گا, تو میں مر جاؤں گا, کیا بنے گا. اور ادھر سے بتلایا جا رہا ہے جو بندہ سود کھاتا ہے وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اب ادھر اللہ کا حکم آیا اور ادھر میرے مرشد کا بھی حکم آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سود کھاتا ہے وہ گناہ میں اس کا سب سے ادنا درجہ گناہ کا یہ ہے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا. جو سود کھاتا ہے اس کا ادنا گناہ کا درجہ, اعلیٰ کا کیا کہوں, ادنا درجہ کیا ہے, ماں سے بدکاری کرنا. اب ادھر اللہ کا حکم ہے, ادھر نبی کا حکم ہے, اور ادھر دل کہہ رہا ہے میں مر جاؤں گا, میں بھوکا مر
لوگوں دھیان سے سننا، دھیان سے سننا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بندہ ہے نا، کہتا ہے یہ جھوٹ نہ بولنا تو مال نہیں بکے گا، یہ فلاں کیا تو یہ نہ ہوگا، یہ بندہ ہے، لیکن اسے چاہیے سچ پہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا تاجر اور امانت کا لحاظ رکھنے والا تاجر مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، جہاں نبی ہوں گے جہاں وہ شہداء ہوں گے، میرا اللہ سچے تاجر کو لائے گا۔ تو یہاں کھڑا ہو جہاں میرے محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سچ، حدیث کہہ رہی ہے سچ بول، یہ کہتا ہے سچ بولوں گا کاروبار نہیں چلے گا۔ فرمایا گھبرا نہیں، اس اللہ سے ڈر جا، اور وہ رب کیا کرے گا، تیرے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور رزق اللہ تیرے پاس پہنچا دے گا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملات کو، اس کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں، مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ تو اب سمجھ آئی یہ تقویٰ روزے کی وجہ سے آتا ہے، اور جب بندے کے اندر تقویٰ آ جائے اب اس کے اوپر فورس بٹھانے کی ضرورت نہیں، اب پولیس بٹھانے کی ضرورت نہیں، اب فوج بٹھانے کی ضرورت نہیں، اب وہ بندہ اور رب ہے، وہ ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہے، میں غلط کام کروں گا تو میں اپنے رب کو جواب دوں گا، پھر مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، قبر میں اتروں گا مجھے اتارا جائے گا، وہاں مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ میری اولاد میرے کام آئے گی، نہ میرا پیسہ میرے کام آئے گا، نہ میرے رشتہ دار میرے کام آئیں گے، اور وہاں پر یہی چیز میرے کام آئے گی کہ میں نے دنیا کی زندگی اللہ سے ڈر کے گزاری اور نیک اعمال کیے، یہی میرے کام آئیں گے۔ اور میرے رب نے فرمایا منظر بھی دیکھ لو، کہیں یہ نہ کہنا رب نے ایسے ہی باتیں کر دی، ذرا منظر دیکھ لو، ان للمتقین مفازا، ڈرنے والے پرہیزگار ان کو کامیابیوں کا اعلان ہے، انہیں تو اللہ نے اعلان کر دیا ہوا ہے یہ کامیاب ہیں۔ میرے مولا جو کامیاب ہوتا ہے اسے انعام ہے جی ملتا ہے۔ میرے مولا ہم نے دنیا کی زندگی ڈر ڈر کے گزاری، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، بے پردگی نہیں کرنی، فحاشی نہیں کرنی، گانے نہیں سننے، غلط کام نہیں کرنے، شرک نہیں کرنا، غیر اللہ کے نام کی نظریں نہیں دینی، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ میرے مولا ایسے زندگی گزاری ہے تو میرے مولا انجوائے کہاں ہوگی؟ یہی بندہ کہتا ہے نا جی وہ جی دین وچ ایسی بھی سختی نہیں ہے جنہیں تسی مولویاں پا دیتی ہے، بھائی اسی کوئی اپنے گھروں دین لے کے آیا، او میاں دین میں سختی نہیں، تم نے خود سختیاں پیدا کی ہیں اور بعد میں ہوتے ہو۔ میرا رب تو کہتا ہے تقوی والے کو کامیابی، اور کامیابی میں دوں گا کیا؟ حدائق و اعنابا،
ایک باغ نہیں، حدیقہ کہتے ہیں باغ نو، حدائق تے دنیا دے باغ بھی نہیں، کیڑے جی جنت دے باغ دے گا۔ وہ جنت کے باغ وہ کیسے؟ فرمایا اس میں نہریں جا رہی ہے، اور وہ بھی فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، اور اللہ نے وعدے کیے جنت کے متقون، اس سے جی ڈرنے والوں سے، گناہوں سے بچنے والوں سے اللہ نے وعدے کیے ہیں، کس کے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، نہر بھی نہیں، انہار پانی ہوگا، بدبودار نہیں، صاف پانی ہوگا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ او ہوئے گا جدھر ذائقہ خراب نہیں، صاف شفاف دودھ بھی دے گا، وانہار من عسل مصفا، شہد بھی نہیں ہوئے گا، بالکل خالص شہد، یہ دنیا دے گوڑ چینیاں پا کے نہیں، بالکل خالص ہے، یہ بوتل بھی نہیں ہے جی، نہر نہیں، نہریں ہے ایک نہیں، کنیاں نہراں ایک کتھوں لنگڑ گیا جنتیاں باغاں وچوں، تے باغ کدے ملکیت وچ ہون گے؟ سبق لاؤ نا، سبق آؤ نہیں ہے دے اتے جیڑے اللہ نے متقیاں نو دتے نے، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، باغات ہوں گے اور انگور، اتنا نہیں کھانا پینا تو آیا ہے پر جوڑا نہ ہو تو گھر غیر آباد ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا، ایک ہونا سکون نہیں ہوتا، جوڑا ہو تو سکون ہوتا ہے۔ فرمایا جنت میں جوڑے کا بھی بندوبست کیا ہے، وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا، ہم عمر نوجوان حورے میں دوں گا۔ اب جوڑا بھی ہو، ہائے میرے رب منظر کیسے کھینچتا ہے، جوڑا بھی ہو، کھانا بھی ہو، پر جام نہ ہو تو مزہ نہیں۔ فرمایا وَقَأْسًا دِهَاقًا، جام ہوں گے، شراب طہور کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، اور یہ جنتی کو دیے جائیں گے، لے بھائی پی، دنیا میں تو گندی شراب سے بھکا رہا ہے، اب جنت کی خالص شراب تجھے دے رہا ہوں، یہ پی اور جنت میں داخل ہو جا۔ اور فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تیرے رب نے دیا ہے، عطا ہے، بے حساب دیا ہے، بے شمار دیا ہے، گنتی میں بھی نہیں آتا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، یہ ڈرنے والے، یہ اللہ کا خوف رکھنے والے، یہ گناہوں سے بچنے والے، یہ سایوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے، اور انہیں میرا رب کیا کہے گا؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا، کھاؤ تے پیو، ہنیہ خوشگوار۔ کیوں میرے مولا اینیا میرے بانیا؟ فرمایا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، دنیا کے جڑے روزے رکھے سن نا، بھوکاں کٹیاں سن،
پیاسا برداشت کیتیاں سن راتی دل کرنا سی منجی پھڑ سو جا تے تراویح تے کھلو گیا تے پھر دل کرنا سی سو جا تے تہجد تے کھلو گیا تے پھر صبح بھی قرآن پھر مزدوریاں بھی حق حلال دیاں اے جڑے دنیا تے تو کام کر کے آیا آج ساریاں تھکاوٹاں میں ختم کر دیتی ہے اور صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے اور ان میں ایک دروازہ جسے باب الریان کہا جاتا ہے کی نام ہے جی باب الریان اور وہ دروازہ نمازی آ رہے ہیں حاجی آ رہے ہیں تراویح پڑھنے والے آ رہے ہیں قرات کرنے والے آ رہے ہیں اور بڑے بڑے جہاد کرنے والے آ رہے ہیں سارے آ رہے ہیں پر فرشتے کہہ رہے ہیں ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے اور وہ گروہ آ رہا ہے جو روزے دار ہے فرشتے کہیں گے تمہاری جگہ نہیں ہے یہ جگہ تو روزے داروں کی ہے اور یہ دروازہ بھی روزے داروں کا ہے آؤ بھائی روزے دار اس میں سے داخل ہو جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ خوشبو ایک دینے لگا ہوں ذرا دھیان سے روزے دار کو تو کہا جائے گا اس باب سے داخل ہو صدقے والا اس باب سے داخل ہو اور نمازیں پڑھنے والا اس باب سے داخل ہو جہاد کرنے والا اس باب سے داخل ہو ایک بندہ وہ آئے گا سبحان اللہ ایک بندہ وہ آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہوں گے جو جنت میں جانا چاہیں گے تو جنت کے دروازے سارے کے سارے انتظار میں ہوں گے ہم سے یہ داخل ہو جائے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں میرے مرشد نے فرمایا او ابو بکر تو انہی میں سے ہے تو جنت کے جس دروازے میں سے چاہے گا داخل ہوگا روزے دار بھی نمازوں والے بھی اور سارے بھی پر ابو بکر میرا نبی کا یار آ رہا ہے اسے جنت کا ہر دروازے کا دربان کہہ رہا ہے وہ سنے ابو بکر اکوا اس دروازے کی شان وج جائے بعض بندے جنہیں ہوندے نے نا وہ بندے آندے نے شانہ کی ہو جاندیاں نے وج جاندیاں نے میرے نبی نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اے اللہ اسلام کو عزتیں دے کدے نال عمر بن خطاب دے نال اسلام کے پہلا بھی عزت والا سی تے بعد چ بھی عزت والا اے پھر کی مطلب ہے عزت تو پہلے تھی اور قیامت تک رہے گی پر ان عزتوں کو 4 چاند جس نے لگا دیے وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب روزے دار وہ اندر داخل ہو جائیں گے یہ بھی سننے والا ہے روزے دار اندر داخل ہو جائیں گے اب انہیں جام پیش کیا جائے گا من داخل الشاربہ جو اندر داخل ہوگا باب الریان سے اور داخل ہونے کے بعد اسے جام دے دیا جائے گا جو وہ جام پی لے گا اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی سبحان اللہ یہ روزے داروں کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہوا ہے وہ دنیا میں بھوک کاٹ لو دنیا میں میری مان لو قیامت کے دن
میں تمہاری مانوں گا. اور دنیا میں میرا ماننا کیا ہے؟ دنیا میں روزے دار بن کے زندگی گزارو، دنیا میں ڈر کے زندگی گزارو. اور یہی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کیا کیے گئے ہیں؟ فرض کیے گئے ہیں. میرے مولا یہ تکلیف ساڈے اتے پانی سی، اسی تے سونے نبی دی امت ہاں، ساڈے اتے تے بڑیاں آسانیاں نے. 50 نمازاں دیاں، 5 نمازاں نے تے سونے نبی نے تراویح 3 دن پڑھائی ہے کہ فرض نہ ہو جائے. عشاء کی نماز آپ پسند کرتے سن، ادھی رات کو پڑھنا، لیٹ کر کے پڑھنا سونے نبی پسند کرتے سن. پر کیوں پہلو پڑھ لیندے سن؟ اس وجہ دے نال کہ میری امت تے یہ فرض نہ ہو جائے تے ادھی رات اٹھ کے نماز پڑھنی بڑی اوکھی ہوے گی. یہ ڈرے نہ، اپنی امت کی رعایت کا خیال ہے. تے میرے مولا جیٹھ ہاڑ دے روزے، ساون پدنوں دے روزے تے نال کنکاں بھی وڈنیاں پینیاں نے، یہ بڑا ڈاڈا اوکھا ہو جانا ہے. تے میرے مولا ایک ہی کر دیتے ہیں، فرمایا گھبرا نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم پر نہیں فرض کیے، تم سے پہلے بھی جتنی امتیں آئیں سب پر کیا تھا؟ فرض تھا. میرے مولا چلو روزے تو رکھ لیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر بندہ کہتا ہے میں کچھ لگا رہا ہوں، مجھے ملے گا کیا؟ میرے رب ہم نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، میرے مولا ملے گا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ. یہی تھا مضمون. ایک انداز سے آپ کو سمجھا دیا کہ رمضان کا روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو روزہ اس کے اندر تبدیلی لاتا ہے. اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ تقوی. جب تقوی آ جاتا ہے پھر بندہ گناہوں میں فرق کرتا ہے، نیکی اور گناہوں میں فرق کرنے لگتا ہے. پھر بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اور گناہوں سے بچنے لگتا ہے اور نیکیاں کرنے لگتا ہے. اللہ ہمیں تقوی کی عنایت فرما دے اور متقی بنا دے. وما